بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلامی واقعات کے دوستو السلام علیکم۔ دوستو، ایک مرتبہ انتظامیہ نے مسجد نبوی شریف کے حرم کو صاف ستھرا رکھنے کے لیے فیصلہ کیا کہ حرم شریف میں کبوتروں کے لیے دانہ نہ ڈالا جائے۔ اس طرح کبوتر دانے کی تلاش کے لیے دوسری جگہوں پر منتقل ہو جائیں گے۔ اس حکم پر عمل کیا گیا اور کئی دن تک دانہ نہ ڈالا گیا، مگر کبوتروں کی گنبد خضرا سے محبت کا یہ عالم تھا کہ بھوک سے مر رہے تھے، مگر آستانہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم چھوڑنے کے لیے تیار نہیں تھے۔ اہل مدینہ نے اپنی آنکھوں سے یہ عشق و محبت بھرا منظر دیکھا۔ پھر دنیا میں یہ بات شہرت پکڑ گئی تو لوگوں نے حکومت سے اپیل کی، اصرار کیا، تب حکومت نے پھر حسب سابق کبوتروں کو دانہ ڈالنا شروع کیا۔ حوالہ انوار قطب مدینہ، صفحہ نمبر 53۔ یہ تمنا ہے تیرے شہر کے اندر ہوتا، یہ تمنا ہے تیرے شہر کے اندر ہوتا، میں تیرے گنبد خضرا کا کبوتر ہوتا۔ عرب خبر رساں ادارے العربیہ.net کی حرم پاک کے کبوتروں کے بارے دلچسپ رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ ذوالحجہ کے ابتدائی 5 دنوں میں نیلگوں اور سبز پروں والے کبوتروں کے جھنڈ مکہ مکرمہ کی جانب آتے ہیں اور پھر حج کے مہینے ذوالحجہ کے وسط میں واپس مدینہ منورہ لوٹ جاتے ہیں۔ العربیہ.net کی رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ احرام یا اس کے بغیر کسی طور پر ان کبوتروں کا شکار جائز نہیں۔ ان کے شکار یا قتل کی صورت میں فدیہ واجب آ جاتا ہے۔ ان کبوتروں کے متعلق خیال کیا جاتا ہے کہ یہ کبوتر ان کبوتروں کی نسل میں سے ہیں جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کفار مکہ سے پناہ کے لیے غار ثور میں قیام کے دوران غار کے دہانے پر گھونسلے بنا ڈالے تھے تاکہ کفار یہ خیال کریں کہ یہاں کوئی نہیں آیا، اگر آیا ہوتا تو غار میں داخل ہوتے وقت ضرور کبوتروں کے یہ انڈے ٹکرانے سے ٹوٹ جاتے۔ کبوتروں کے حوالے سے ایک اور مشہور روایت یہ بھی بیان کی جاتی ہے کہ طوفان نوح کے وقت جب بارش تھم گئی اور حضرت نوح علیہ السلام نے خشک زمین کے بارے میں معلوم کرنا چاہا تو آپ نے ایک کبوتر کو خشکی کا پتہ معلوم کرنے کے لیے استعمال کیا تھا، اور حرم پاک کے کبوتر اسی کبوتر کی نسل سے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ایسا عشق اور محبت ہمیں بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر میں جو دوست نئے ہیں ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ ہماری نئی ہر آنے والی ویڈیو آپ کو بر وقت ملتی رہے۔ اللہ پاک آپ کو کامیاب کرے، آپ کے دل کی مرادیں پوری کرے۔ اللہ حافظ۔